السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت میں تمام پیارے ویورز کو ہمیشہ خوشحال آباد اور اپنی رحمت کے سائے میں محفوظ رکھے، آمین۔ میرا آپ کے ساتھ ایک سوال ہے، اگر واقعی ماہ سفر منحوس ہوتا تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اس کے بارے میں خاموش رہنے دیتے؟ اور اگر واقعی کالے چنے یا کالی چوڑی کا صدقہ کرنے سے ہی رزق بڑھتا تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو یہ بات نہ بتاتے؟ یہ سوال میں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ ہمارے معاشرے میں بہت سی ایسی باتیں نسل در نسل چلتی آ رہی ہیں جنہیں ہم نے کبھی قرآن اور سنت کی روشنی میں پرکھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ میں پہلے یہ بات واضح کر دوں کہ میں کسی ایک انسان کی نیت پر بات نہیں کر رہی۔ لوگ یہ سب کام محبت سے کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنے بڑوں کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہوتا ہے۔ لیکن میرے پیارے ویورز، ہم ایک مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں ایک سوال خود سے ضرور کرنا چاہیے، کیا یہ ہمارا دین ہے یا صرف روایات؟ دیکھیے، اسلام نے ہمیں ایک بہت خوبصورت اصول دیا ہے۔ دین وہی ہے جس کی بنیاد قرآن اور سنت پر ہو۔ اگر کوئی عمل نیکی ہے تو اس کی دلیل ضرور ہوگی، اور اگر کوئی چیز دین کے نام پر کی جا رہی ہے تو اس کے لیے بھی دلیل ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاہلیت کے ان باطل عقائد کی نفی فرمائی جن میں ماہ سفر کو بھی منحوس سمجھنا بھی شامل تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں کوئی بھی مہینہ اپنی ذات میں منحوس نہیں ہے، نہ سفر، نہ محرم، نہ کوئی اور۔ ہمیں نفع بھی اللہ رب العزت دیتا ہے اور آزمائش بھی اللہ رب العزت کے حکم سے ہی آتی ہے۔ بس مہینے خود کوئی بھی اختیار نہیں رکھتے۔ میں آپ کے ساتھ اپنی ایک خاندانی بات شیئر کرتی ہوں۔ ہمارے خاندان میں کیا ہوتا تھا کہ گھر کی تمام خواتین ماہ سفر کے مہینے میں اکٹھی ہو کر آٹا گوندنا، اس میں گڑ کا پانی ڈال کر روٹیاں بنا کر چوری بنتی تھی، جو محلے کے تمام بچوں کو تقسیم کی جاتی تھی، گھر میں کھائی جاتی تھی۔ بچپن میں ہمیں بھی یہ سب بہت اچھا لگتا تھا، لیکن جب میں نے دین کو سمجھنے کی کوشش کی نا، قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، علماء کی گفتگو سنی، تو میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا، کیا یہ صرف ایک خاندانی روایت ہے جو ہم کرتے ہیں، یا واقعی اسلام نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ میں نے بہت تلاش کیا، لیکن مجھے قرآن میں، صحیح حدیث میں کہیں یہ نہیں ملا کہ ماہ سفر میں کالی چوری بنانا یا کالے چنے صدقہ کرنا رزق بڑھانے کا کوئی خاص ذریعہ بتایا گیا ہو۔ یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص کسی غریب کو کالے چنے دے دیتا ہے، یا گھر میں ابائل کر کر بچوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں، آٹا دیتا ہے، چاول دیتا ہے، یا کوئی بھی حلال کھانا بچوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، تو یہ یقیناً بہت بڑی نیکی ہے۔ لیکن اگر ہم یہ عقیدہ بنا لیں کہ صرف اسی مہینے میں اس چیز کا صدقہ کرنے سے ہی رزق بڑھے گا، تو پھر ہمیں رک کر پوچھنا چاہیے اس کی دلیل کیا ہے، کیونکہ دین جذبات سے نہیں، دلیل سے چلتا ہے، اور یہی فرق ہمیں سیکھنا ہے۔ کئی دفعہ ایک رسم اتنے سالوں تک چلتی رہتی ہے کہ ہمیں لگنے لگتا ہے جیسے وہ اسلام ہی کا حصہ ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ صرف ایک ثقافتی روایات ہوتی ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہر مسلمان کو علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم محبت کے ساتھ دین اور روایات میں فرق سمجھ سکیں۔ اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کالی چوری نہیں، اگر کالے چنے نہیں، اگر ماہ سفر کا کوئی مخصوص دن نہیں، تو پھر رزق میں برکت کس چیز سے آتی ہے؟ اس کا جواب ہمیں لوگوں کی باتوں سے نہیں، اللہ رب العزت کے کلام سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ ذرا غور کیجیے، اللہ تعالیٰ نے رزق کے لیے تقویٰ بتایا، کسی خاص مہینے کا نام نہیں لیا، کسی خاص رنگ کی چیز کا ذکر نہیں کیا، کسی خاص مخصوص طریق کا ذکر نہیں کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ کرنے کی ترغیب دی۔ صدقہ یقیناً بہت بڑی نیکی ہے۔ صحیح حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ اللہ رب العزت کے حکم سے مصیبتوں کے ٹالنے کا سبب بنتا ہے، دلوں میں نرمی پیدا کرتا ہے، اور بندے کے لیے خیر کا ذریعہ بنتا ہے۔ لیکن اگر صدقہ صرف اس نیت سے کیا جاتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہے، یہ نہیں کہ فلاں مہینہ ہے اس لیے فلاں چیز ہی دینی ہے، دین نے ہمیں یہ پابندی نہیں دی۔ میں ایک بات ہمیشہ اپنے آپ سے بھی پوچھتی ہوں، ہم رزق میں برکت چاہتے ہیں، لیکن کیا ہم رزق کے وہ اسباب بھی اختیار کر رہے ہیں جو اللہ رب العزت نے بتائے ہیں؟ کیا ہماری نماز وقت پر ہے؟ کیا ہماری کمائی حلال ہے؟ کیا ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ؟ کیا ہم رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں، اپنے نیبرز کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں؟ کیا ہم استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں؟
اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں؟ کیا ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں؟ یہ تمام وہ سوال ہیں جو ہمیں خود سے پوچھنے چاہیے، کیونکہ رزق صرف پیسے کا نام نہیں۔ اگر گھر میں سکون ہے نا آپ کے، یہ بھی رزق ہے۔ اگر جسم آپ کا صحت مند ہے تو یہ بھی رزق ہے۔ اگر نیک اولاد ملی ہے آپ کو تو یہ بھی رزق ہے آپ کے لیے۔ اگر اللہ رب العزت نے ہدایت دی ہے تو یقین کریں یہ سب سے بڑا رزق ہے آپ کا۔ اسی لیے ہمیں اپنی توجہ رسومات سے ہٹا کر اپنے اعمال کی طرف لانی ہوں گی۔ اور آخر میں اپنے ویورز کے ساتھ بہت محبت سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ اگر آپ کے گھر میں بھی ایسی کوئی روایات چلی آ رہی ہیں تو فوراً کسی سے جھگڑا مت کیجیے۔ یقیناً وہ لا علمی میں ایسا کر رہے ہوں گے۔ علم کا طریقہ سختی نہیں، حکمت ہے۔ پہلے خود سیکھیے، پھر دلیل کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کی ایک بات سے کسی کی برسوں پرانی غلط فہمی دور ہو جائے، اور یہی ایک مسلمان کی خوبصورتی ہے۔ وہ ہر بات کو قرآن و سنت کی روشنی میں پرکھتا ہے۔ وہ رسموں کا غلام نہیں بنتا، وہ دلیل کو قبول کرتا ہے، چاہے وہ اس کی اپنی پرانی سوچ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح دین سمجھنے، اس پر عمل کرنے، ہر قسم کی بدشگنی، تہمات اور بے دلیل رسومات سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے رزق میں حلال برکت عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرمائے، اور ہمیں ایسا مسلمان بنائے جو علم کے ساتھ زندگی گزارے، نہ کہ کسی سنی سنائی باتوں کے ساتھ۔ آمین یا رب العالمین۔